ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میرے ماں باپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، جبکہ میں تو اپنی ماں باپ کی اتنی فرمانبردار بیٹی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو کسی بھی چیز کے لیے پریشان نہیں کیا تھا، کسی بھی چیز کے لیے ان کو دھوکہ یا ان کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ لیکن میرے ماں باپ نے میری ایک بھی نہیں سنی تھی اور میری شادی ایک 14 سالہ حبشی لڑکے سے کروا دی تھی۔ ہم لوگ دبئی کے رہائش پذیر تھے۔ بعض اوقات میں دل ہی دل میں یہ باتیں سوچتی تھی کہ میرے ماں باپ اتنے پڑھے لکھے، اتنی بڑی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اتنے بڑے شہر میں رہتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اتنی چھوٹی سوچ رکھی ہوئی ہے کہ میں 17 برس کی ہوئی اور میری شادی مجھ سے بھی چھوٹے لڑکے سے کروا دی گئی جس کی عمر محض صرف 14 سال ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ سے بہت لڑائی کی کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی، وہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے، اس کی عمر ابھی کھیلنے کودنے کی ہے، اس کی عمر پڑھائی کرنے کی ہے، اور آپ مجھے کس جھنجھٹ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ میں خود ابھی بہت آگے پڑھنا چاہتی ہوں، میں پڑھنا چاہتی تھی لیکن میری ایک نہیں سنی گئی اور میری شادی زبردستی اس لڑکے سے کروا دی گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کس طریقے سے اس لڑکے کے ساتھ پیش آؤں، کیونکہ وہ حبشی تھا اور حبشی لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ میرا غلط مقصد اس چیز کو لے کر نہیں کیا تھا کہ وہ لوگ کالے ہوتے ہیں یا پھر ان لوگوں کی شکل تھوڑی سی عجیب ہوتی ہے، بس مجھے ایک الگ سا خوف محسوس ہوتا تھا ان لوگوں کو دیکھ کر کہ یہ قوم مجھے ہمیشہ سے ہی خوف زدہ کر دیتی ہے۔ ہم لوگ دبئی میں رہتے تھے اور میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ میری شادی جلد از جلد ہو جائے، کیونکہ ان کے سر پر مزید میری 2 بہنیں اور تھیں۔ ان کے بعد میرے 2 بھائی بھی تھے جن کی شادیاں آپس انہیں کرنی تھی۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی اور اس کے بعد میرے چھوٹے بہن بھائی تھے، لیکن میری عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ لوگ اس قدر پریشان ہو رہے تھے۔ میرے باپ نے ایک حبشی لڑکے سے میری رائے مانگی بغیر میرا نکاح اس کے ساتھ کرا دیا تھا۔ میرے باپ نے ایک حبشی لڑکے سے میری رائے مانگے بغیر میرا نکاح اس کے ساتھ کروا دیا تھا۔ پہلے تو میں نے بہت واویلا مچایا تھا، بہت شور کیا تھا کہ میں اس لڑکے سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے میری شادی اس لڑکے سے کی تو میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ لیکن میری بات کو کسی نے بھی اہمیت نہیں دی تھی اور میری اس لڑکے سے کرا دی گئی تھی، لیکن میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں اسے کبھی بھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب میری خام خیالی ہوگی۔ میری رخصتی بہت اعلیٰ پیمانے پر کی گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ میں حیران اور پریشان سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میری شادی اتنی عالیشان طریقے سے کی گئی۔ میرا باپ اتنا زیادہ کماتا نہیں تھا جب ہم دبئی میں رہتے تھے، لیکن ہم لوگ ایک کوئی امیر نہیں سمجھتے تھے، ہم لوگ مڈل کلاس میں ہی تھے۔ لیکن میری شادی پر دل کھول کر پیسہ خرچ کیا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ تو سمجھ آ رہا تھا، شاید مجھے بیچ دیا گیا ہے، لیکن میں اپنے الفاظ اپنے منہ سے ادا کرتے ہوئے سننا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ میری ایک بھیانک سچائی تھی۔ شادی کی رات جب میرا شوہر میرے پاس آیا تو میں اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کی عمر تو مجھ سے بہت چھوٹی تھی، لیکن وہ مجھ سے بہت بڑا لگ رہا تھا۔ اس کی عمر محض 14 سال مجھے بتائی گئی تھی، لیکن وہ مجھ سے بھی بڑا یعنی 24 سال کا لگ رہا تھا۔ اس کی جسامت کافی بھاری تھی، اس کا چہرہ تھوڑا سا خوفناک تھا، اس کا رنگ کالا تھا، وہ حبشی تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کمرے میں آیا اور مجھ سے سلام دعا کرنے لگا، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ میرا دل ہی اس شادی میں رضامند نہیں تھا۔ اس نے جب مجھے جواب نہ دیتے ہوئے دیکھا تو ہنس کر اپنا سر جھٹک کر دودھ کا گلاس اٹھانے لگا۔ میں اس کو حیران پریشان دیکھ رہی تھی۔ میں تو اس کا جواب تک نہیں دے رہی تھی اور اس کو منہ تک نہیں لگا رہی تھی، تو یہ دودھ کس حیثیت سے پی رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہلدی کا پیکٹ نکالا۔ میں بغور اس کو دیکھ رہی تھی، اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے میرے سامنے وہ ہلدی کا پیکٹ پھاڑا اور اس دودھ میں ڈال کر چمچ سے ہلا کر پورا دودھ گٹا گٹ پی گیا اور میرے پاس قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ لیکن میرے پاس واقعی کوئی جواب نہیں تھا کہ میں اس کی باتوں کا کوئی جواب دیتی کہ میں نہ خوش دلہن ہوں۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ میرے قریب ہوتا جا رہا تھا اور اس نے جو دودھ پیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس میں ایسی کیا قوت تھی
جو تھوڑی دیر پہلے مجھ سے اتنے آرام سے دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا، اچانک ہی وہ درست ہو گیا تھا، اور یکدم ہی اس نے میرے ساتھ جو پوری رات عمل کیا، اس چیز سے تو میرے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ اب وہ میرے ساتھ ہر رات یہی سب کرنے لگا تھا، اور میری سمجھ سے سب کچھ بالاتر تھا۔ وہ جیسے ہی دودھ پی کر میرے قریب آتا، میرے ساتھ جیسے ہی وہ سب کرنا شروع کرتا، تو میں تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ میں اس کے نکاح میں تھی، میں اس کی بیوی تھی۔ وہ چاہتا تو اپنا حق آرام سے بھی وصول کر سکتا تھا، لیکن اس طرح میری ذات کی دھجیاں اڑا کر اس کو نہ جانے کون سا سکون میسر ہوتا تھا۔ ایک روز میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آخر اس دودھ اور اس ہلدی میں ایسا کیا ہے جسے آپ روزانہ کی بنیاد پر رات کو سونے سے پہلے پیتے ہیں؟ اور اس نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی، اور میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس شخص نے ایسی بات کہی تھی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ شخص تو مجھے بیوی نہیں بلکہ میں بہت تیز اور چالاک قسم کی لڑکی تھی۔ اس 14 سالہ شوہر سے دب کر رہ گئی تھی۔ ہر وقت مجھے اس کو دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک تو اس کا چہرہ، اس کا رنگ ہی ڈرانے کے لیے کافی تھا، اور اوپر سے اس کی درندگی، اور اب جو باتیں اس نے مجھے بتائی تھی وہ سب سن کر تو میں بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اس نے جو مجھے اپنے دوسرے ارادے سے آگاہ کیا تھا وہ مجھے بہت خوفزدہ کر رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ جو ارادے کیے ہوئے تھا وہ میرے لیے جان لیوا ثابت ہو جائے۔ میں نے ایک بار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور اسے التجا کی اور اس کی منتیں کی کہ پلیز تم جو ارادہ رکھتے ہو اس پر کبھی عمل بھی نہ کرنا۔ تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، لیکن مجھ پر ترس کھاؤ، میں تمہارے نکاح میں ہوں۔ لیکن وہ میری بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس طرح سے ہنستے ہوئے وہ بہت زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کو ہنستا دیکھ کر میرا دل سہم گیا، اور میں کونے میں دبک کر بیٹھ گئی، اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے جو پیغام تھا اس کو دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بوجھ تلے دب گئی ہوں۔ اتنی سی عمر میں نے اتنا کچھ سہ لیا تھا کہ اب میری برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ انسان تبھی اپنے مشکل و مصیبتوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے جب اس کا جسم تندرست اور توانا ہو، لیکن اس شخص نے میرے جسم کو ہی رون ڈالا تھا۔ اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ میں ان حالات کا مقابلہ کر سکتی، سامنا کر سکتی۔ نہ مجھ سے چلا جاتا تھا، نہ ہی ہمت ہوتی تھی کہ کچھ بھی کر لے۔ ابھی میری ایک تکلیف صحیح نہیں ہوتی تھی کہ اگلا رات آ جاتا تھا، اور پھر میں اس کی درندگی کا نشانہ بنتی تھی۔ اس ایک ہفتے کے اندر میں بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے گھر میں بہت نوکر چاکر تھے جو مجھے کمرے کے اندر ہی کھانا لا کر دیتے تھے، اور کہنے کو بہت ہی بڑا عالیشان گھر تھا، لیکن میں ایک کمرے میں ہی قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے پوری اجازت دی تھی کہ میں پورے گھر میں مزے مزے سے چل پھر سکتی تھی، لیکن در حقیقت اس نے مجھے چلنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔ مجھ سے میری ذات کا فخر اور غرور چھین لیا تھا۔ میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب ہم کراچی سے دبئی آئے تھے۔ شاید یہیں سے سب کچھ غلط ہونا شروع ہو گیا تھا، اور میں بیٹھے بیٹھے دور کہیں ماضی میں کھو چکی تھی۔ میری پیدائش کراچی کی تھی، میں کراچی شہر میں پیدا ہوئی تھی۔ میرے دادا دادی بھی کراچی کے ہی رہتے تھے، لیکن میرے بابا دبئی کے رہائشی تھے۔ انہوں نے شادی سے پہلے ہی اپنا آپ کو دبئی میں سیٹل کر لیا تھا، لیکن شادی انہوں نے پاکستان کی لڑکی سے کی تھی۔ وہ تقریباً سال میں 3 یا 4 بار ہم لوگوں سے ملنے کے لیے آ جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا آنا بہت کم ہوتا جا رہا تھا۔ میری امی دن بدن پریشان رہنے لگی تھیں۔ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا وہ کیا کریں۔ انہوں نے بہت ان سے بات کی کہ آپ اس طریقے سے نہ کیا کریں، ہم سے بات کرتے رہا کریں، میرے پاس آ جایا کریں، آپ کے بچے آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ لیکن میرے بابا کوئی بھی رسپانس خاص نہیں دے رہے تھے، اور میری ماں اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ ان کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آتے جا رہے تھے۔ ہم 5 بہن اور بھائی تھے، مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں اور 2 بھائی تھے، اور میں ان سب کی سب سے بڑی بہن تھی۔ میری ماں مجھ سے بہت زیادہ کلوز تھی، اور مجھ سے اپنی ہر بات کر لیتی تھی، اچھی ہو یا بری، اور اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کر لیتی تھی، کیونکہ ہم لوگوں کو اجازت نہ تھی کہ ہم لوگ باہر جانے کے لیے کسی کو بھی اپنا دوست مقرر کر لیں۔ میری امی کی بھی کوئی دوست نہیں تھی، اسی لیے میں بھی ان کی دوست تھی، ہمراز تھی، ان کی ساتھی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری ماں بہت پریشان رہنے لگی۔
جو تھوڑا بہت رابطہ بھی ابو کے ساتھ ہوتا تھا انہوں نے بالکل ہی ختم کر دیا تھا، اور جو سال میں 3 بار آتے تھے انہوں نے بس ایک بار ہی آنا شروع کر دیا تھا۔ میں اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ میرا باپ میں ہم لوگوں کو بالکل پیار نہیں کرتے تھے، بالکل ہی پیار کرنا چھوڑ چکے تھے۔ میرے بھائی اور میری بہن دونوں باپ کے پیار کے لیے تڑپتے تھے۔ میری دادی یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہوتی تھی۔ میرے دادا بھی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی یہ اولاد ان کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہی ہے۔ میرے دادا نے ایک دن بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ کیا اور ایک رات میری امی کو کمرے میں بلا کر اس بارے میں بات کرنے لگے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر دبئی ہی شفٹ ہو جاؤ۔ تمہارا میاں اب وہاں نہ جانے کیا گل کھلا رہا ہے جو اب تمہارے اور تمہارے بچوں کو بالکل ہی بھول چکا ہے۔ میرے دادا دادی بہت اچھے تھے، وہ سب کا دکھ سمجھنے والے تھے۔ انہوں نے میری ماں کو بہت اچھے سے ساری بات سمجھائی اور میری ماں اس بات پر فوراً ہی رضامند ہو گئی، کیونکہ ان کو بھی یہ سب چیزیں بہت معیوب لگ رہی تھیں۔ جیسے جیسے دادا نے سب کچھ میری امی کے گوش گزار کیا، انہوں نے ویسا ویسا ہی کرنا سب کچھ شروع کر دیا۔ میرا پاسپورٹ، میرے چھوٹے بہن بھائیوں کا پاسپورٹ، انہوں نے اپنا پاسپورٹ جلد ہی تیار کروا لیا اور اس کے بعد ہمارے ویزا لگوا کر ٹکٹ بک کروایا اور ہم لوگ دبئی لینڈ کر گئے۔ ابو کو ان سب چیزوں کی خبر نہیں تھی کہ ہم دبئی رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بس ہم لوگوں نے پہنچنے سے پہلے ایک دفعہ ان کو فون کیا اور یہ اطلاع دی کہ ہم ہمیشہ کے لیے دبئی آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں روکنے کی بہت کوششیں کی، لیکن یہ سب کچھ بیکار تھا اور ہم لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ دبئی ایئرپورٹ پہنچ کر بہت غصہ ہوئے۔ پہلے تو وہ غصہ ہوتے رہے۔ میری امی اور ہم سب سر جھکائے ان کی ڈانٹ اور پھٹکار سنتے آ رہے تھے، برداشت کرتے آ رہے تھے، لیکن اب تک وہ ہمیں ڈانٹتے۔ ان کی ہم اولاد اور ان کی بیویاں بھی وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے یہ تھوڑی دیر میں ہم لوگوں کو سینے میں بھیج لیا تھا اور پیار کرنے لگے تھے، اور میری ماں کو سخت گھوریوں سے نوازتے ہوئے گھر کی طرف نکل پڑے۔ میرے باپ کے پاس کوئی بڑا سا گھر تو نہیں تھا، بس 2 کمروں کا ایک فلیٹ تھا جس میں وہ اور ان کے دوست ایک ساتھ رہائش پذیر تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کے دوست کو اطلاع ہوئی کہ ان کی فیملی بھی یہاں رہنے کے لیے آئی ہے تو انہوں نے جلدی اپنا بندوبست کہیں اور کر لیا اور ہم لوگ اس فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ یہ فلیٹ میرے ابو اور ان کے دوست نے مل کر خریدا تھا۔ میرے ابو بہت زیادہ وہاں پریشان ہو گئے تھے ہمارے آنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا بجٹ اتنا زیادہ آؤٹ ہو گیا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ امی کو بار بار یہی کہتے رہتے تھے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، یہاں رہنے کا تم لوگوں کے پاس کی کوئی بات نہیں، ہم لوگ یہاں پر سیٹل نہیں ہو سکتے۔ لیکن میری امی کی ایک ہی ضد تھی، اگر میں جاؤں گی تو آپ کو واپس لے کر جاؤں گی، نہیں تو ہم لوگ بھی یہیں آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ لیکن میرے ابو نے اپنی ضد تو نہیں چھوڑی، لیکن امی نے بھی اپنی ضد نہیں چھوڑی تھی۔ دونوں اپنی ضدوں پر ڈٹے رہے اور اس ضد میں جیت امی کی ہی ہو گئی اور ہم لوگ دبئی میں قیام پذیر ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم لوگ اسکول، ٹیوشن وغیرہ لگ گئے۔ میرے بہن بھائی بھی وہاں خوش ہو گئے تھے، کیونکہ اب ہمیں ماں باپ دونوں کا پیار میسر ہو رہا تھا۔ وقت اتنی جلدی پر لگا کر اڑا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں 17 کی ہو گئی ہوں، اور میرے ماں باپ کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، اور ان دونوں نے اتنی جلدی فیصلہ کیا کہ میں تصور بھی نہیں کر پائی کہ ان لوگوں نے اتنی جلدی میری شادی طے کر دی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ لوگ میرے ساتھ اس طریقے سے کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے بابا اور اپنی ماں دونوں کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی کہ آپ لوگ بہت جلد بازی کر رہے ہیں میری شادی کرانے میں، لیکن ان لوگوں نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی اور میری بات کو کچھ بھی فوقیت بھی نہیں دی، اور میری شادی ایک حبشی لڑکے سے کروا دی گئی جس کی عمر محض 14 سال تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ماں باپ کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ لوگ اچھے سے جانتے تھے مجھے حبشی قوم سے الگ سا خوف سا محسوس ہوتا تھا، لیکن ان لوگوں نے میری کسی بھی بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ شادی کی پہلی رات تھی، جیسے ہی میرے شوہر نے ہلدی والا دودھ پیا تھا اس میں ایک الگ سی جان سی آ گئی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آ کر شادی کی پہلی رات والا عمل شروع کرنے لگا، میرے اوسان خطا ہو گئے کہ میں اس کو بچہ سمجھ رہی تھی کہ وہ بچہ نہیں، بالکل بڑا آدمی تھا،
اور اس نے پوری رات میرے ساتھ جس طریقے کا عمل کیا میں بتانے سے قاصر ہوں۔ اس نے میرے ساتھ اتنی بات بھی نہیں کی تھی۔ میرا انگ انگ صبح اٹھنے کے بعد دکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک 14 سال کا بچہ ہے، جس کی عمر کھیلنے کودنے کی ہے، جس کی عمر پڑھائی کرنے کی ہے، وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر گیا تھا۔ اگلے دن تو جیسے تیسے کٹ ہی گیا۔ رات جیسے ہی وہ ایک بار پھر میرے پاس آیا اور ایک دودھ کا گلاس اٹھا کر اس میں ہلدی وہی ڈال کر پینے لگا، مجھے بہت خوف سا محسوس ہونے لگا اور میں اس کو انکار میں سر ہلانے لگی، لیکن اس پر تو ہوسداری ہو چکی تھی اور اس نے مجھے اس رات بھی نہیں چھوڑا اور مجھے ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس کے اپنے کان بند کر رکھے اور میرے ساتھ ساری رات وہ زبردستی کرتا رہا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک 14 سال کا بچہ اتنی طاقت کہاں سے لاتا ہے کہ وہ ایک 17 سال کی لڑکی کو چند منٹ میں بے بس کر دیتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ رہنا تھا، اسی لیے میں نے سمجھوتا کر لیا کہ مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ میرے جسم میں بہت درد ہوتا تھا۔ جس طریقے سے وہ رات کو میرے ساتھ زبردستی کرتا تھا، صبح اٹھتے وقت میرے جسم کا ایک ایک انگ دکھتا تھا۔ میں نے اگلے دن سے بات کرنے کی سوچی اور جیسے ہی وہ دوپہر میں کھانے کے لیے آیا تو میں نے اس سے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے ایک تمہید باندھی۔ میں نے اس سے بولا کہ تم رات کو میرے ساتھ اس طریقے سے کیوں کرتے ہو؟ تم بھی تو انسان ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ ایک لڑکی کتنی نازک ہوتی ہے؟ تم مجھ کو رون کر رکھ دیتے ہو۔ وہ کہنے لگا، تم مجھے زبردستی کرنے پر مجبور کر دیتی ہو، تم میرے ساتھ اچھے طریقے سے کیوں نہیں رہتی؟ اس نے میری جانب تم میرے ساتھ اس طرح کیوں پیش آتی ہو؟ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر تم مجھے تنگ نہ کرو تو میں تمہارے ساتھ اتنی بدفعلی نہیں کروں گا، لیکن اگر تم مجھے یہ سب کرنے سے روکتی ہو تو میں تمہارا وہ حشر کر دوں گا جس کی تمہاری سوچ بھی نہیں ہے۔ تمہیں دکھتا تو میں 14 سال کا ہوں، لیکن میں 14 سال کا صرف دیکھنے میں ہی ہوں۔ تم نہیں جانتی اس ہلدی میں بہت طاقت ہے، وہ مجھے ایسی طاقت دیتی ہے جس سے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کوئی عام ہلدی نہیں ہے۔ میں اس کی باتیں بہت دھیان سے سن رہی تھی اور تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی اس نے یہ بات کی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ تم کس طریقے سے بات کر رہے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم میری زرخریم غلام ہو، تمہاری سوچ ہے، تمہارے باپ نے مجھے بہت اچھے داموں میں بیچا ہے۔ یہ بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے، میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ لڑکا کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم بولنا کیا چاہتے ہو؟ تم میرے باپ نے تمہیں بیچ دیا مجھے؟ تو وہ گرجتے ہوئے بولا، بالکل ہاں، تمہیں تمہارے باپ نے بیچ دیا ہے، جس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ جس طریقے کا چاہے سلوک کر سکتا ہوں۔ ہم نے تمہیں خریدا ہے اور ہم اپنی خریدی ہوئی چیز کو کیسے بھی استعمال کریں، تم کوئی نہیں ہوتی۔ اس پر سوال اٹھانے والی میری حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی تھی، کیونکہ اس شخص نے مجھے بالکل ہی بے بس کر دیا تھا۔ میں اس کے سامنے کیا بات کرتی جس نے مجھے 2 منٹ کے اندر آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا؟ جس باپ کو دیکھ کر میں جیتی تھی، چیزیں جس کو دیکھ کر میں فخر محسوس کرتی تھی، اس باپ نے مجھے چند پیسوں کے عوض بیچ دیا تھا۔ اور وہ حبشی انسان جو میرا شوہر تھا، وہ مجھے برے طریقے سے رات بھر روند دیتا تھا۔ صبح اٹھنے کے بعد میرے جسم کا ایک ایک انگ دکھتا تھا، کیونکہ میں تکلیف اور اتنی ذلت اور اتنی رسوائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر اس کی باتیں سن کر میں بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ عمل تھا کہ میرے گھر والوں نے پیسوں کے عوض مجھے بیچ دیا تھا اور شرط نکاح کا رکھ دیا تھا تاکہ ان کی بدنامی بھی نہ ہو اور دنیا کی نظر میں یہ نکاح ہو، اور اسی کے پیسے سے دھوم دھام سے میری شادی کر دی گئی تھی۔ اصل میں وہ شخص مجھے اپنی بیوی سمجھتا ہی نہیں تھا، وہ تو صرف میرے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے، دنیاوی دکھاوے کے لیے اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ در حقیقت تو وہ مجھے اپنی باندی سمجھتا تھا، جس کا جب دل چاہے مجھے استعمال کیا اور جب دل چاہے چھوڑ دیا، کیونکہ میں جان گئی تھی بہت جلدی یہ شخص مجھے چھوڑ دے گا جب اس کا مطلب پورا ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر میں رونے لگی۔ پورے 3 دن تک میری حالت بہت بری رہی۔ میں سارا دن روتی رہتی تھی۔ زیادہ رونے اور مسلسل جاگنے کی وجہ سے ہر وقت میرے سر میں درد رہنے لگتا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس مسئلے کا کیا حل نکالوں۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتی تھی، نہ ہی ان سے کسی قسم کی مدد مانگنا چاہتی تھی اور نہ ہی صلاح مشورہ کرنا چاہتی تھی۔
کیونکہ انہوں نے جو بھی کرنا تھا انہوں نے وہ میرے ساتھ کر لیا تھا۔ میں نے غسل کیا، نماز پڑھنے لگی اور اپنے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگی۔ میں نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ میری مدد کریں، مجھے کوئی راستہ دکھائے۔ ایسا کرنے کے بعد میرے ذہن کا بوجھ کچھ حد تک ہٹ گیا تھا کہ میں نے اپنی ساری پریشانی اپنے رب سے بیان کر دی تھی۔ اب میں قرآن پاک کا بھی روز ورد کرتی تھی۔ پہلے میں صرف قرآن پاک اپنی ماں سے پڑھنے کے بعد میں ایک دو بار ہی شاید کھولا ہوگا میں نے، لیکن یہ سچ ہے کہ مصیبت میں بندہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے۔ میں بھی سخت مصیبت میں مبتلا تھی اور اسی لیے میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تھا۔ در حقیقت یہ بھی سچ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پھر بھی مایوس نہیں کرتا اور ان کی مدد کر دیتا ہے۔ میرا حبشی شوہر ایک روز گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اس کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کو بہت زیادہ چوٹیں لگ گئی تھیں۔ اس کے زخم بہت گہرے تھے اور اس کا ایک پیر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ دبئی کے بہت بڑے مہنگے ہسپتال میں اس کا علاج چل رہا تھا اور میں ہر وقت ہاسپٹل میں اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ پورے 1 ماہ تک وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور اب وہ ہاسپٹل سے اکتا گیا تھا اور وہ گھر جانا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی کہ وہ انہیں کوئی پرائیویٹ نرس دے دیں جو گھر میں ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ کو نرس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی آپ کی دیکھ بھال کر لوں گی۔ میں ان کو گھر لے کر آ گئی اور میں ہر وقت ان کی خدمت کرتی تھی، ان کو دیکھ بھال کرتی تھی اور ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلاتی تھی۔ ان کی ایکسرسائز ان کو کرواتی تھی، نماز اور قرآن پاک پڑھ کر ان پر دم کرتی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوتے تھے اور شرمندہ سے دکھائی دیتے تھے۔ وہ ہولے ہولے صحت یاب ہو رہے تھے۔ وہ اب سٹک کی مدد سے تھوڑا بہت چل بھی لیتے تھے۔ میں نے ان کا برا رویہ بھلا کر ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے ان کی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا اجر دیا۔ وہ شخص اس حادثے کے بعد بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ اس کا یہ بدلاؤ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنے کیے کی برا سلوک جو اس نے مجھ سے کیا اس کی معافی مانگی اور اس نے کہا کہ میں کبھی بھی تم کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں غلط تھا، میں تم کو باندی بنا کر رکھنا چاہتا تھا اور اس پیسے سے عیش و عشرت کرتا تھا، لیکن میرے اللہ نے مجھے ایسا سبق سکھایا کہ اب میں پوری طرح بدل گیا ہوں اور اس بدلاؤ میں سب سے بڑا ہاتھ تمہارا ہے، کیونکہ ایک نیک پارسا بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے ہی میں گناہ کی دلدل سے نکل آیا ہوں اور میں نے ہمیشہ کے لیے توبہ پڑھ لی ہے۔ اس کی یہ سب باتیں سن کر میں بہت خوش ہو گئی تھی اور خوشی سے رونے لگ گئی تھی۔ میں نے جس ذات سے مدد مانگی تھی، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ میری مدد نہ کرتا؟ میرا شوہر بہت اچھا تھا، اب وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ وہ بالکل بدل گیا تھا کیونکہ اس نے زندگی کی اصل حقیقت جان لی تھی اور اس حادثے کے وقت اس نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اسی لیے اس نے توبہ پڑھ لی تھی۔ اب ہم لوگ ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی معاف کر دیا تھا کیونکہ ان کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں، ورنہ کون اپنی اولاد کا سودا کرتا ہے۔ اب جب میں اپنے شوہر کی طرف دیکھتی تھی، اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں اس سے خوبصورت اور حسین شخص اور کوئی نہیں ہے۔ سچ کہتے ہیں چہرہ دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ جس انسان کا دل اچھا ہو اس کا چہرہ بھی اچھا لگنے لگتا ہے، اور میں ہر وقت اپنے رب کی شکر گزار رہتی تھی اور اس نے مجھے رسوا نہ کیا اور مجھے سہارا دیا۔